بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 18 رمضان جمعہ کے دن اگر آپ رب کریم کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج جمعہ مبارک کے دن 18 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکت لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ پیارے دوستو، سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور آج 18 رمضان المبارک جمعے کے دن میں اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ میں لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو صرف اور صرف آپ لوگ 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ والو، سبحان اللہ۔ رب کریم کا یہ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر اس کو چومتی ہے اور فرشتوں میں اس کا ذکر عام فرماتی ہے۔ فرشتوں کو کہتی ہے کہ دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اے اللہ تو ان مٹی کے انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ دیکھو، تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، تم لوگوں نے میری عبادت مجھے دیکھ کے کی ہے، ساری آسانیاں تم مجھے دیکھ کر کرتے ہو، لیکن یہ میرا بندہ، اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اس نے میرے حبیب کو دیکھا بھی نہیں، وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لا رہا ہے، اور بن دیکھے رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہ کر اس کو کس نے کہا کہ سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا پیاسا رہے؟ قرآن میں حکم تو میرا ہے، لیکن اس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ میری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک حکم ربی کے تحت وہ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بری بری چیزوں سے بچتا ہے، جبکہ 11 مہینے ان سارے کاموں کو کرتا ہے۔ وہ کھانا پینا بھی کرتا ہے، بد نظریاں بھی کرتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، لیکن اس مہینے کی تعظیم وہ اتنی کر رہا ہے اور میری پاکی بیان کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، نماز کی باقاعدگی سے پابندی کر رہا ہے، خود بھی پڑھ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ اسے کیوں بنا رہے ہو؟ دیکھو، میں نے اپنے بندے کو کس لیے بنایا تھا؟ میں نے اپنے بندے کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ مجھے میری دیکھے بغیر میری پاکی بیان کرے۔ اب دیکھ لو وہ کیوں میری بندگی کر رہا ہے۔ فرشتوں، اب تم گواہ ہو جانا کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ والو، جب رب راضی ہوتا ہے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے تو آپ کو ہرا نہیں سکتی، اور اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہے، اور اگر رب ناراض ہے تو پوری دنیا مل کر آپ کی حمایت میں آ جائے تو آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ والو، یہ ہم لوگ روزانہ کے معاملات دیکھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسی لا علاج بیماریوں میں گرفتار کر دیا ہے، ان کو پوری دنیا کے پاس جاتے ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بے شمار دولت ہے، علاج کے لیے آ جا رہے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، کیونکہ شفا تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، جمعۃ المبارک کا بہت ہی طاقتور ترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج 18 رمضان جمعۃ المبارک ہے، بخشش کا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ بخشش کا عشرہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ والو، آپ سے ابھی بھی میں کہتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو پورے سال کی عیش و آرام کرنا چاہتے ہو، پورے سال کی آسانیاں اگر آپ لوگ چاہتے ہو، تو آج جمعے کے دن تھوڑا سا وقت نکال کر، 1 سے 2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا مستند اور متفق ہے، اس عمل کو اکابرین نے کیا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ والو رب کا کرنا دیکھے گا کہ دوسرا عشرہ ختم ہونے تک ہی اس کے تمام کام بن جائیں گے، اس کے بگڑے کام ٹھیک ہو جائیں گے، مقدر کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کروا لو، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لو۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کے گھر میں برکت نہیں ہے، جو غربت سے تنگ آ چکی ہیں، ان کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج میری وہ بہنیں جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کا تانا سن سن کر بیچاریوں کی زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ آج وہ لوگ جو کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، آج کے دن وہ لوگ جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جن کی اولاد نافرمان ہیں، ماں باپ پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ بچے جو امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، تو آج کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ تعالی میری ماؤں کی، میری بہنوں کی تمام دکھ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، میرے بھائیوں کا کاروبار چلنے لگ جائے گا، بچوں کے امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہو، آپ اپنی گناہوں کی زندگی کو ختم کر کے آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہو، جس میں مشکلات نہ ہوں، جس میں دکھ نہ ہوں، جس میں غربت نہ ہو، جس میں کوئی بھی تنگ دستیاں نہ ہوں، تو آج کا وظیفہ 18 رمضان جمعہ کے دن میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ مجھے دعائیں دو گے اور آپ کی پشتوں تک سنور جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ پچھلے سال جس کسی کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، آج وہ کروڑوں پتی ہے۔ آج وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، آج ان کے گھر اولاد ہے، رب کریم نے ان کو نرینہ اولاد دی ہے۔ اور میری وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں، آج رب کریم نے ان کے رشتے اچھے اچھے گھرانوں میں کر دیے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہاں میری آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ وظیفے کا اچھے سے سمجھاؤں گا، اور آپ نے بھی یہاں سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہاں سے آپ لوگ وعدہ کریں کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے آخر تک آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ وظیفے کے بعد ایک عمل بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ سن کر آپ وہ عمل نہ سنیں۔ اگر آپ نے وہ عمل نہ سنا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے پہلے میں وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد ایک عمل بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو سارا مکمل سننا ہے۔ تو اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر 18 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج 18 رمضان جمعہ کا دن ہے، اور جو بندہ بھی ہاتھ کی انگلیوں پر یا اللہ یا محمد پڑھ لیتا ہے، میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جمعہ کا دن تو ویسے بھی بڑی برکتوں اور فضیلتوں والا ہوتا ہے، اور یہی جمعہ جب رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کی فضیلت بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور میرا رب اس دن مانگنے والے کو بھی 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ یا محمد آپ نے 18 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بڑی ہی لاڈلی صورت، یہ صورت آپ کی سفارش کرے گی، اور جمعہ کے دن ہی آپ کے نصیب کو لگے بند تالے رب کریم سے کھلوا دے گی۔ اللہ والو، اس صورت کو بھی آپ نے 18 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ انا اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں بڑی ہی چھوٹی سی صورت ہے۔ اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 18 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، نہیں یاد تو کہیں سے دیکھ کر پڑھ لیں، قرآن پاک سے پڑھ لیں، موبائل سے دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 18 مرتبہ ہے۔ اللہ والو، تعداد جتنی میں بتا رہا ہوں اتنی ہی رکھنی ہے، آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 1 हो गया, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 2 हो गया। इसी तरह आपने इसको 11 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आपने आखिर में फिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह वालों, वजीफ़ा मुकम्मल हो गया, वजीफ़े का तरीका मुकम्मल हो गया। अभी आगे एक अमल है, लेकिन एक बार वजीफ़े का तरीका दोबारा समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने सबसे पहले बवुज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है। 1 मरतबा दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ना है। उसके बाद 18 मरतबा या अल्लाह या मोहम्मद हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। उसके बाद 18 मरतबा सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा हस्बुनल्लाह व नेमल वकील को हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है और आखिर में फिर आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये तो था वजीफ़े का तरीका जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं अमल की तरफ। यहाँ आपने वजीफ़ा कर लिया, वजीफ़ा पढ़ लिया, लेकिन अभी जो आगे अमल है इससे वजीफ़े का असर होना है। आपने ये वजीफ़ा सुनकर अमल लाजमी करना है। अमल ना किया तो वजीफ़ा असर नहीं करेगा, फिर मुझे ना कहना। अल्लाह वालों, अमल क्या है? आपने वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अपनी हाजत की नीयत करनी है। आपकी कोई भी हाजत है, आप बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, या आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, या आपकी औलाद नाफरमान है, आप इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, या आप अपना कारोबार चमकाना चाहते हैं, या आपको जादू जिन्नात का असर है, या आपके घर में गुर्बत है, या आप घर गाड़ी बंगला चाहते हैं, आप दुनिया जहान की कोई भी ख्वाहिश, कोई भी हाजत रब्बे करीम से पूरी करवाना चाहते हैं, तो आपने उसकी नीयत कर लेनी है। नीयत आप जहन में सोच लें या उसके अल्फाज ज़ुबान से दोहरा लें, एक ही बात है, लेकिन आपने नीयत लाजमी करनी है। नियत करने के फ़ौरन बाद आपने अपनी आंखें बंद करके सजदे में चले जाना है और सजदे में जाते साथ ही आपने 3 मरतबा पढ़ना है, सुबहाना रब्बी यला अला, सुबहाना रब्बी यला अला, सुबहाना रब्बी यला अला। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ते साथ ही आपका कनेक्शन डायरेक्ट रब्बे करीम से जुड़ जाएगा। अल्लाह वालों, जुम्मा के दिन जब आप ये वजीफ़ा करके सजदे में जाके अल्लाह ताला को याद करोगे, सुबहाना रब्बी यला अला पढ़ोगे, तो मेरा रब खुद आपकी सिफारिश सुनेगा, मेरा रब खुद आपकी मुश्किल हल कर देगा, मेरा रब इतना देगा कि आप संभालते संभालते थक जाओगे, आप बांटते बांटते थक जाओगे, दौलत ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह वालों, जैसे ही आपने सजदे की हालत में जाना है तो आपने रब्बे करीम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर, आपने रब्बे करीम को तमाम अंबिया इकराम का वास्ता देकर, आपने रब्बे करीम को सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले लोगों का वास्ता देकर, आपने अंबिया इकराम का वास्ता देकर, सहाबा इकराम का वास्ता देकर, नेक लोगों का वास्ता देकर, इस रमज़ानुल मुबारक का वास्ता देकर और आज के दिन ख़ास जुम्मतुल मुबारक का वास्ता देकर आपने रब्बे करीम से रो रो कर गिड़ गड़ा कर दुआ करनी है। आपने कहना है, या अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत पूरी कर दे, या अल्लाह फ़लाँ बेटी का रिश्ता अच्छी जगह करवा दे, या अल्लाह फ़लाँ माँ बाप की औलाद नाफरमान है, इनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे, या अल्लाह फ़लाँ के घर में गुर्बत है, इनकी गुर्बत को दूर कर दे, इनके घर में इतनी दौलत दे दे कि ये तेरे घर में बांटते बांटते थक जाएं लेकिन दौलत ख़त्म ना हो। या अल्लाह पूरी दुनिया के मसाइल हैं, या अल्लाह ख़त्म कर दे, या अल्लाह तमाम की मुश्किलात हल कर दे, या अल्लाह फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उनकी गैबी मदद फरमा। अल्लाह वालों, आपका कोई भी मसला हो, कोई भी हाजत हो, आपने रब्बे करीम से रो रो कर गिड़ गड़ा कर आज जुम्मा के दिन इस वजीफ़े में वो दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह ताला मैं श्योर होकर कहता हूँ कि आपकी दुआ आज के दिन ही रब्बे करीम सुन लेगा, क्योंकि जब आप रब का कलाम पढ़कर रब से मांगोगे और रमज़ान के दिन जुम्मा के दिन मांगोगे तो मेरा रब आपकी हाजत ज़रूर पूरी करेगा। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े को आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना और आप लोग इस वजीफ़े को फजर से लेकर इशा तक किसी भी नमाज के दौरान कर लें या नमाज के बाद पढ़ लें, लेकिन आपने आज जुम्मा के दिन इस वजीफ़े को लाजमी करना है। अल्लाह वालों, मेरे बस में होता तो मैं आपको आज ये वजीफ़ा ज़बरदस्ती करवाता, लेकिन मैं तो आपसे कह ही सकता हूँ इस वजीफ़े का 100% रिज़ल्ट है, इसको लाजमी कीजिएगा। और अगर आप अपने घर वालों की भी ज़िंदगी और उनकी मुश्किलात को हल करवाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो का लिंक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया होगा, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की मुश्किल हल हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, किसी की माँ के घर में बेटा पैदा हो जाए, किसी की औलाद नाफरमान है तो फरमा बरदार हो जाए। अल्लाह वालों, वजीफ़ा करके अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा हक़ है।
اللہ والوں ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تمام لوگوں کو جمعۃ المبارک۔ اللہ حافظ۔